امریکہ کے ایران پر شدید حملے، عراقی سرحد کے پاس حواس میں کئی دھماکے، بندر عباس کے قریب آبادی پر بھی بمباری، ایران کے سخت جوابی وار، سمندری حدود اور جنوب میں متعدد امریکی ڈرونز مار گرائے۔ رات کے ایران سے میزائلوں کی وسیع رینج طاق دی گئی، بحرین میں امریکی اڈے اور فوجی تنصیبات نشانہ، شیخ عیسیٰ فوجی اڈے پر آنکھ لگ گئی، ایران نے کویت میں بھی امریکی اڈے کو میزائل مار دیا، السالم ایئر بیس سے آنکھ کے شعلے بلند۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور، امریکی اخبار کا دعویٰ، ایرانی جزائر پر قبضے کے منصوبے کا انکشاف، اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں زمینی کارروائی کے مختلف آپشنز پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ پر امریکی اخراجات $100 ارب کے قریب پہنچ گئے، جنگی اخراجات پینٹاگون کے سرکاری تخمینے سے 3 گنا زائد ہو گئے۔ امریکی صدر کی ایران کے ساتھ لبنان کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ حزب اللہ سے امریکی فوج نمٹے گی، طریقہ اسرائیل سے مختلف ہوگا، حزب اللہ کے خلاف امریکی کارروائیاں اسرائیل سے زیادہ درست اور مؤثر ہوں گی، امریکی فوج عمارتیں تباہ کریں گی اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوں گی، ایران پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسرائیل لبنان میں فوجی تعیناتی پر نظر ثانی کرے۔ پشاور کے علاقے تہکال پایان میں رہائشی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، میاں بیوی اور بچے سمیت 6 افراد جاں بحق، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی، ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکہ بہادر صہیونیت کو لگام ڈالنے میں ناکام، اسرائیل پھر آؤٹ آف کنٹرول، غزہ پر بمباری کر دی، ایران پر حملوں کے بعد اسلامی مزاحمت کی کوششوں سے غزہ میں قائم رہنے والا امن ملیامین، اسرائیلی طیاروں کی غزہ کے وسط میں 4 سے 5 گھروں پر براہ راست بمباری، متعدد شہادتوں کا خدشہ، علاقے میں ملبے کا ڈھیر۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران کی پوری توجہ صرف ملک کے دفاع پر مرکوز ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا، ایران اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری اسی صورت میں کرے گا جب امریکہ بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ واضح کیا، ایران ایک ہی جسم اور ایک ہی روح کا نام ہے، ایران کو نہ جغرافیے کی لکیر سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی الفاظ کے ذریعے ٹکڑوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایران اپنے شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لے گا، ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا واضح پیغام کا ہرمز میں ہماری طاقت عوام کی حمایت اور میدان میں حاصل قوت کا نتیجہ ہے، جنگ یا مذاکرات کا فیصلہ قومی سلامتی اور قومی مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے، جنگ اور سفارتکاری اختیار کرنے کا فیصلہ رہبر انقلاب کی ہدایت کے مطابق ہوگا، زندگی دشمن کے خلاف جدوجہد میں گزاری، جنگ یا دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں، دشمن کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ان جرائم کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایران دشمن کی مرضی مسلط کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائے گا۔ امریکہ کے مسلسل چوتھے دن ایران پر حملے، سینٹکام کا درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ، حملوں میں آبنۂ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا، حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، 260 سے زائد زخمی، ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی نے کہا، شہداء میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، پومپور کی فوجی بیرک پر حملے سے 7 ایرانی فوجی شہید ہوئے، امریکی جارحیت پر ایران کا جوابی وار، آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر، ایران کا اردن میں امریکی F-18 طیاروں کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ، امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کو مزید پھیلانے کا فیصلہ کر لیا، ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اجلاس، ایکزیوس کے مطابق اجلاس میں ایران کے خلاف ایسی کارروائیوں کے آپشن زیر بحث آئے جو آبنۂ ہرمز میں جاری حملوں سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطر کا دورہ، ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح کو گاڑی سے زبردستی اتار کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی، آزاد کشمیر پولیس نے راولہ کوٹ واقعے پر پریس ریلیز جاری کر دی، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے، کسی بھی شخص یا گروہ کو جھوٹی معلومات یا اشتعال انگیزی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر گفتار حسین نے کہا، کردم کمیٹی نے منفی پروپیگنڈے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، عوام
मकामी हुकूक के नाम पर इश्तियाल अंगेजी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तलबा को एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं, उनके बयान पर अफसोस हुआ। कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुट्ठी भर लोग अक्सरियत को यकमाल बनाना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे मुल्क दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की मरहून मिन्नत है। इन्हीं शहीदों की वजह से हमने हिंदुस्तान को 1 साल कबल इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार ज़ाहियात हिराज ने कहा, फजलुर रहमान ने रॉ और मोसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाक फौज की कुर्बानियां लासवाल हैं। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं किया जा सकता। गुजरांवाला में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। मुतनाज़ा तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा एडिशनल सेशन जज ने SHO सिविल लाइन और फजलुर रहमान को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कलअदम कमेटी से गुजारिश है कि कानून हाथ में मत लें। कानून शिकन अनासर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात और बातचीत से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुतालबात धरनों के बजाय कानून साज असम्बली में बैठ कर मनवाएं।